في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. محترم سامعین اور سامعات، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو دو چیزیں اسلام کہلاتی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل، تھیوری اور پریکٹیکل. اور جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایمان میں عمل بھی داخل ہے، لیکن سارے عمل ہوں اور کوئی کم نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. ایمان میں کمزوری ہو تو وہ عمل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. نیک اعمال کم ہوں گے تو ایمان کم ہوگا، بد اعمال زیادہ ہوں گے تو ایمان کم ہوگا. گناہ کم ہوتے جائیں گے تو ایمان بڑھتا جائے گا، اور نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی تب بھی ایمان بڑھتا جائے گا. اور انسان نیکیاں کب کرتا ہے، گناہ کب چھوڑتا ہے؟ جب وہ نصیحت سنتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور یہ جو مجلسیں ہیں دروس کی، یہ ایمان کی مجلسیں ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن پر جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام اس بات کو بہت فیل کرتے تھے، کیونکہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے اور کم سے کم ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور بظاہری عمل اس کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، شکل عقل اس کی بظاہر مسلمان والی ہوتی ہے، اندر سے بے ایمان ہوتا ہے. اس کو نفاق کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی باریک بات ہے کہ صحابہ کرام اس پہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ کفر ہو جائے گا تو وہ تو صاف واضح ہو جائے گا نا، نماز بھی نہیں پڑھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرے گا، دشمن کے کیمپ میں چلا جائے گا. لیکن وہ سارا کچھ بظاہر وہی رہے اور اندر سے ایمان جاتا رہے، یہ خطرناک بات ہے. اور ہم میں سے کسی کا بھی کلمہ چھوڑ دینا مشکل ہے، لیکن نفاق آ جانا آسان ہے. اس لیے صحابہ کرام نفاق سے بہت ڈرتے تھے. تو ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے کافر، اور ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے منافق. کتنی باتیں ہوئی؟ ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے منافق اور ایک ہوتا ہے کافر. 4 بندے ہوتے. کافر تو کافر ہوتا ہے جو منکر ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، کافر ہے. مومن کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز روزہ کرتا ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، شرک سے بچتا ہو، وہ مومن ہوتا ہے. یہ جو بیچ کے دو ہیں کہ کسی لالچ میں یا کسی خوف سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے کلمہ تو پڑھ لیا مگر دل سے نہیں پڑھا، اور مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کے درس و دروس میں بیٹھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں کر رہا. تو بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، سب پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھنے لگ گیا. یہ ہوتا ہے مسلمان.
اس کو پتہ نہیں ایمان کیا ہے، اور دل سے کہ میں واقعتاً اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ اعرابی جو تھے یہ سارے منافق نہیں تھے۔ ہوا کیا کہ جب بدر کی چوٹ لگی تو جو کفر تھا وہ نفاق ہو گیا۔ بدر میں 70 پکڑے گئے، 70 مار دیے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو مارتے بھی ہیں، تو چلو پھر کلمہ پڑھ لو، مار تو نہ کھاؤ گے نا، ان کی مار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھ لیا تو اب آئے، بیٹھے، درس سنا، مجلس میں بیٹھے، قرآن سنا، تو آہستہ آہستہ ان کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا، اور آہستہ آہستہ اسلام ان کے دلوں میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ کم فہمی، لا علمی کی وجہ سے وہ ہٹے تھے، اناد نہیں تھا، اسلام کے خلاف دشمنی دل میں نہیں تھی، بس اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ ایک سیاسی پارٹی ہے، مکہ سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پکڑ کے مکے والوں کو مارا ہے، اور تو یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، تو کہیں ہمیں ہی نہ مارے، تو چلو پھر نا کلمہ پڑھ لو ان سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب بیٹھے درد سنے، مجلسوں میں بیٹھے، تو آہستہ آہستہ اسلام سمجھ آیا، تو پھر دل میں بھی داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لو۔ مطلب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کروں تو پھر آپ درود پڑھو گے، بھی اب یہ تو چوپی ہو گیا، اب درود ہی پڑھنا پڑے گا، ہاں، اور اگر میں چلتا جاؤں تو پھر آپ درود نہیں پڑھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی مارکیٹنگ کرتے تھے۔ آپ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، وہ اسلام کی مارکیٹنگ کرتے تھے۔ سونا بٹ رہا ہے جناب، سونا بٹ رہا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی سیٹ دیکھا سونا بانٹتا؟ ہاں، سونا بٹ رہا ہے۔ ایک آدمی، اس کو آپ نے، کافر تھا، کہا ہاں بھائی کھانا کھاؤ گے؟ جی بالکل۔ تو آپ نے اس کو بکری کا دودھ پلایا، پوچھا اور؟ جی بالکل، اور دو۔ ایک اور پلا دیا، کہتا اور دو، ایک اور پلا دیا، کہتا اور دو، ایک اور پلا دیا، کہتا اور دو۔ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اور صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ ان کی معیشت بھی کمزوری ہوتی تھی، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ صبح ہوئی تو فرمایا سنا ناشتہ چلے گا؟ جی بالکل۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، فرمایا اور؟ کہتا جی بس۔ تو آپ نے فرمایا ان الکافر یاکل فی 7 امعاء والمؤمن یاکل فی معاء واحد۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ اب اس نے اسلام کا کیا دیکھا ہے؟ اس نے دودھ پیا ہے، اور دودھ اس کو ہضم نہیں ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اب بیٹھے گا، سنے گا، دیکھے گا، تو وہ ایمان دل میں چلا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کچھ بانٹ رہے تھے، ایک آدمی لائن میں لگ گیا، اس کو آپ نے دے دیا، پھر لائن میں لگ گیا، پھر دے دیا، پھر لائن میں لگ گیا، پھر دے دیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اپنے قوم میں جا کر کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، وہ نبی تو دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم تو شرینی بانٹ رہے ہوں تو دوسری بار نہیں دیتے کسی کو، کیا خیال ہے؟
دوسری بار دیتے ہیں. تو یہ اسلام کی مارکیٹنگ ہے. کوئی آپ کی کوئی خوبی دیکھ کر آ گیا, کوئی آپ کی کوئی خوبی دیکھ کر آیا, کوئی آپ کا ڈنڈا دیکھ کر آ گیا, تلوار دیکھ کر آ گیا. مارکیٹنگ اسی کو کہتے ہیں. آئے تو صحیح. یہ بڑی بڑی مارکیٹیں نا, میٹرو میکرو وغیرہ, یہ کوئی ایک چیز سستی کر دیتے ہیں, قیمت خرید سے بھی سستی کر دیتے ہیں, تو دنیا ٹوٹ رہی ہوتی ہے جیسے مفت مل رہا ہے. یہ تو تھوک سے بھی کم ریٹ پر ہے, ٹھیک ہے, واقعات اس نے اس میں جیب سے ڈالا ہوتا ہے. تو جب انسان وہ ایک چیز سستی لینے جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے وہ بیوی یہ بھی کہہ رہی تھی, وہ بھی کہہ رہی تھی, تو وہ ان چیزوں میں کما لیتا ہے, اس میں جیب سے ڈال دیتا ہے. اور وہ کچھ بھی اور نہ خریدے تو کم از کم دیکھ تو گیا نا, جا کر 10 لوگوں کو بتائے گا. اسی کا نام مارکیٹنگ ہے. آئے تو صحیح. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ ستون سے باندھ دیا, تو ہمیں دیکھ تو صحیح ہم کیا ہیں, تو ہمیں دیکھ تو صحیح ہم کیا ہیں. جب اس نے دیکھ لیا تو آ گیا. تو جو لوگ اس طریقے سے آتے تھے, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں ایک مصرف یہ رکھا ہے, والمؤلفۃ قلوبہم, کافروں کا دل جیتنے کے لیے, یا مسلمان جو ڈھیلا ہے اس کا دل جیتنے کے لیے. یہ مارکیٹنگ ہے. اب آپ کہو گے یہ تو لالچ میں آیا, تو ہاں لالچ میں آیا تو کیا ہوا, آہستہ آہستہ بیٹھے گا, ٹھیک ہو جائے گا. آیا تو ہے نا. کئی لوگوں نے نمازیوں کے لیے, بچوں کے لیے انعام رکھے ہوتے ہیں, جی جو بچہ پہلی صف میں آئے گا اس کو سائیکل دیں گے, اور دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم بچوں کو لالچ میں ڈال رہے ہو, رب واسطے تھوڑا یہ تو سائیکل کی وجہ سے ہے. ارے سائیکل کی وجہ سے صحیح یار, آنے تو دو. اگلے مرحلے میں اس کے سائیکل کا بھی علاج ہو جائے گا. تو یہ جو کیٹیگری ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. اگلی کیٹیگری ہے منافق کی. وہ کافر ہوتا ہے, اسلام سے اناد رکھنے والا ہوتا ہے. مسلمان وہ دل کا صاف ہوتا ہے, مگر اس کو اسلام کا پتہ نہیں تھا, تو وہ کسی وجہ سے آ گیا. آہستہ آہستہ اس کو اللہ نے ایمان دے دیا, کیونکہ اس کے اندر اناد نہیں تھا, بغض نہیں تھا, دشمنی نہیں تھی. لا علمی کی وجہ سے وہ پیچھے پیچھے تھا. لیکن جو اندر سے کوڑا ہے, اندر اس کے نفاق ہے, اندر اس کے بغض ہے, اناد ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے, وہ اوپر سے کلمہ پڑھ لے, اندر سے وہ سازشیں کرے, دشمن کے لیے کام کرے, تو اس کو کہتے ہیں منافق. یہ بدترین انسان ہے, کافر سے بھی برا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ جہنم کے پیندے میں ہوں گے اور کسی قسم کی ان کو مدد نہیں پہنچے گی. اللہ اکبر. جو جہنم کے اوپر اوپر ہوں گے نا, ان کو مدد پہنچے گی. کیسے پہنچے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے نا, تو ان کی نظر پڑے گی جہنم میں, تو ان کو اپنے نمازی ساتھی محلے کے وہ نظر آئیں گے. تو کہا کہ یا اللہ یہ تو ہمارا ساتھی تھا, تو یہ آگ میں چلا گیا. یا اللہ ہمارا بھی دھرنا ہے, ہم نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں جائیں گے, ہم ان کو لے کر ہی جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان کو نکال کر لے جاؤ. لیکن منافق پیندے میں ہوگا, ولن تجد لهم نصیرا, ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. تو نفاق کفر سے بدتر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے. اس سے بچنا مشکل ہے, کافر سے بچنا آسان ہے.
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور نہ ان میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یہ بیچ کے لوگ ہیں، جدھر سے مفاد ہوا ادھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی بہت مذمت فرمائی ہے۔ سورہ توبہ ومنہم ومنہم ومنہم، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان کی صفات بیان کر کے مسلمانوں پر اس کو واضح کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا اخلاق یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا ہے۔ یہ کافروں سے بدتر ہیں مگر ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں والا کیا ہے۔ ہمارے ہاں مولوی بھی، سیاستدان بھی، عوام بھی دوسرے پر منافق کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ تو ہے ہی منافق۔ اور کئی جن کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، منافق ہیں جی مارو ان کو، بم پھوڑو جی مسجدوں میں، مدرسوں میں، فوج میں، پولیس میں بم پھوڑو، یہ منافق ہیں۔ حالانکہ نفاق کا فتویٰ عہد نبوت کے بعد کسی پر لگ ہی نہیں سکتا۔ کفر کا لگ سکتا ہے یا اسلام کا لگ سکتا ہے، نفاق کا نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ دل کا معاملہ ہے، اور عہد نبوت میں اللہ کے بتانے پر پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہے، اور اب وہی نہیں رہی، اب کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ منافق بے شمار ہیں معاشرے میں، لیکن کسی پر منافق کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، اس کو بطور مسلمان ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ منافقوں کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا، اللہ اکبر، یہ وہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، ان پر الزام لگایا، اور ان پر الزام نبی پر الزام ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، میں کسی بھائی کے بارے میں اگر ہو اس کی بیوی غلط ہے تو کیا مطلب کہ اس نے رکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے، تو الزام ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، مگر اس کو سزا نہیں ہوئی، کلمے کے پیچھے چھپ گیا، حتیٰ کہ جب مرا تو آپ نے اس کو اپنی چادر میں کفن دیا جس کو آپ کا پسینہ لگا ہوا تھا، اور جب وہ مرا تو آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے نا تو اے نبی میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اگر 70 بار سے نہیں چھوڑنا نا تو میں 71 بار مانگ لوں گا اگر ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ دنیاوی حساب سے مسلمان کے طور پہ ڈیل کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ تبوک میں جب گئے ہیں تو زیادہ تو لوگ گئے ہی نہیں، منافق بہانے بناتے رہے۔ وہ جو واقعہ ہے، سورہ توبہ کا نام توبہ اس لیے ہے کہ تبوک میں 3 مخلص صحابی نہیں گئے تھے بغیر عذر کے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 مخلص تھے مگر نہیں گئے، سمجھ آئی؟ تو ان سے رب ناراض ہو گیا، اور 51 دن تک ان سے کسی نے بات نہ کی، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ کس جرم پر؟ کہ یہ ایک مارکے میں نہیں گئے، باقیوں میں گئے تھے، اس مارکے میں نہیں گئے۔ تو جو منافق تھے، 11واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے یا اعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آئیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے، جو میری امی بیمار تھی، میرا ابا بیمار تھا، میرا بچہ ٹھیک نہیں تھا۔ قل لا تعتذروا، ان سے کہو کہ تم عذر پیش نہ کرو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے مجھے سب بتا دیا۔ تو یہ
منافق نہیں گئے تھے، اللہ نے ان کے پول کھول دیے، اور تقریباً 12 منافق اس مارکے میں گئے تھے۔ انہوں نے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ راستے تھے دو، پہاڑی راستہ ہوتا ہے نا، تو ایک بڑے پہاڑ کے ساتھ چھوٹی ٹیکری تھی، وہاں سے تنگ راستہ تھا، اور ایک بڑا راستہ تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ آپ نے فرمایا سب لوگ ادھر سے جاؤ، ادھر سے کسی نے نہیں جانا، یہ کھلے راستے سے جاؤ۔ تو یہ منافق تنگ راستے پہ پڑ گئے کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ہم ان کو نقصان کی کوشش کریں گے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حذیفہ بن یمان کے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھیوں میں منافق کون کون، اور سب کے ساتھ مسلمان کے طور پہ ڈیل کیا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، ایک دن بلاتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اور پوچھتے ہیں حذیفہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، تو ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ جی فرمائیے امیر المومنین۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس لسٹ میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں؟ تو یہ رازدان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خوف کا عالم تھا صحابہ کرام کا نفاق سے۔ ایک آدمی باہر کھڑا کہہ رہا ہو میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، کیا سمجھو گے؟ کیا سمجھو گے؟ باہر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہا لوگوں میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، یعنی سارا کچھ لٹا کر کے بچایا تھا ایمان، اس میں جب کمی آتی تھی تو وہ نروس ہو جاتی تھی۔ حذیفہ کیا ہوا؟ ہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے بھائی کیا بتائیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں کس کس نے درود پڑھا ہے؟ آپ نہیں، جب میں نے پوچھا اس سے پہلے ہاں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ادھر جنت مہک رہی ہے ادھر جہنم دہک رہی ہے، اور جب ہم گھر آ جاتے ہیں یا دکان پہ آ جاتے ہیں تو وہ بات نہیں رہ جاتی۔ تو ابو بکر بھائی اگر وہ ایمان ہے تو پھر یہ نفاق نہیں تو اور کیا؟ تو ابو بکر کہنے لگے یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو پوچھتے ہیں جا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ یہ تو ایمان ہے جو میری مجلس میں قرآن سن کر زیادہ ہو جاتا ہے اور گھر کی مجلس میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر تم وہی کیفیت مینٹین رکھ سکو جو میری مجلس میں ہوتی ہے لصافحتکم الملائکہ، مدینے میں تم چلو تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے، کہتے ہیں میں کوئی 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ان سب کی اپنی اپنی عادات تھیں، لیکن جو ایک چیز سب میں کامن تھی وہ یہ تھی کہ سارے کے سارے نفاق سے ڈرتے تھے، یہی میں منافق نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اور ساتھی سے کہتے ہیں بھائی تھوڑا میرے ساتھ بیٹھو، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ایمان کم ہو گیا ہے، تو میرا تھوڑا ایمان بنا دو پھر نکل جانا۔ اجلس بنا نؤمن ساعة، تھوڑا بیٹھو میرا ایمان یوں لگ رہا ہے جیسے ڈرائیور کو فکر ہوتی ہے نا کہ پمپ کہاں آئے گا اور ٹینکی کتنی رہ گئی ہے، اس سے زیادہ فکر ان کی ہوتی تھی کہ میرا ایمان کتنا رہ گیا۔
یعنی نفاق تو دور کی بات ہے، وہ ایمان کو ہی کم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. یہ ان کی صورتحال تھی. اللہ اکبر. تو پھر وہ اس کو کوئی حدیث سنائے، کوئی آیت سنائے جس سے ایمان تازہ ہو، پھر کہ ہاں اب ٹھیک ہو گیا، اب چلتے ہیں. ہم نے کبھی محسوس کیا اپنی دل کی ٹینکی میں ایمان کتنا ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، نفاق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک چھوٹا نفاق، ایک بڑا نفاق. چھوٹے نفاق کو عملی نفاق کہتے ہیں اور بڑے نفاق کو اعتقادی منافق کہتے ہیں. ایک شخص ہے مسلمانوں والے کام کرتا ہے مگر اندر سے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کافر ہے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے. یہ ہے عقیدے کا منافق. اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، اندر سے وہ کافر ہے. یہ ہے عقیدے کا منافق. اور ایک ہوتا ہے عمل کا منافق. وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 مصیبتیں یا 5 مصیبتیں اس میں پائی جائیں. حدیث مشہور ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، توتکار ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا وان صام وصلى وزعم انہ مسلم. 4 مصیبتیں یہ والی جس میں ہوں گی وہ خالص پیور منافق ہے، اگرچہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو. یہ عملی منافق ہے. اندر سے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے. عام مسلمان جو دکان پر بیٹھتا ہے وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، اور کہتے ہیں جی تجارت جھوٹ کے بغیر چلتی کوئی نہیں. ہاں، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا. وہ یہ کام بھی کرتا ہے، اور لڑائی ہو جائے تو گالیاں بھی بکتا ہے. اور کوئی ہو جس کے ساتھ آپ نے طے کیا ہو کہ تیرا فرنیچر 5 تاریخ کو بن جائے گا تو اس کو 5 میں مل جائے. یہ جو سور سینے دیے ہوئے ہیں یہ 3 تاریخ کو دیں گے تو وہ 3 کو واقعی دے دے، شاید ہی کوئی ہو. وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اور اندر سے وہ اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے. یہ عملی منافق ہے. سالسی بھی نہیں ہے، کافروں کے لیے کام بھی نہیں کرتا. یہ عملی منافق ہے. لیکن یہ خطرناک ایج پر رہ رہا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا لئن آتانا من فضلہ لنصدقن. یہ سیٹھ لوگ رب کے راستے میں پیسے دیتے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں؟ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی دے دیے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسے دے کر آزما لیا. جب پیسہ آیا تو بخل کیا، نہیں دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ نمبر 1 اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک، مطلب توبہ نصیب نہیں ہوگی. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. نمبر 1 بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، کیونکہ رب سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی. وعدہ یہ تھا کہ اگر اللہ پیسے دے تو صدقہ کریں گے. پیسے رب نے دے دیے، صدقہ نہیں کیا تو رب سے وعدہ خلافی کری. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ جھوٹ بولا.
جھوٹ بولا کہ ہم ایسا کریں گے، جبکہ انہوں کے دل میں تھا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. تو وعدہ خلافی اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا اور توبہ کے دروازے بند کر دیے کہ قیامت تک اب یہ نفاق سے نہیں نکلے گا. بدبخت. تو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو شدید خطرہ ہے کہ اب تک تو اس کا نفاق عملی ہے، معلوم نہیں کب اللہ سوئچ آف کر دے اور کب اللہ تعالیٰ اس کو عقیدے کا منافق بنا دے. اگر کسی یہودی عیسائی ہندو کو ہمارے معاشرے سے ایجنٹ چاہیے ہو تو کیا وہ ایسا شخص پسند کریں گے جو سچ بولتا ہو، جو وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، جو گالیاں نہ بکتا ہو؟ ایسا بندہ پسند کریں گے یا وہ ایسا پسند کریں گے جو یہ ساری خوبیاں اس میں ہوں؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے. بکاؤ مال ہے نا، اس نے اپنے آپ کو منڈی میں لگا دیا، ریٹ لگاؤ میرا. اس نے اپنے آپ کو سٹاک ایکسچینج میں لگا دیا ہے، میرے حصے خریدو. جب بھی کافر کو ضرورت پڑے گی، چونکہ منڈی میں مال بہت ہے اس لیے باری نہیں آتی، ورنہ ان کو جب بھی بندہ چاہیے ہو تو اسی طرح کا چاہیے ہوگا. تو پھر وہ منافق بن جائے گا عقیدے کا، کیونکہ کافر کے لیے کام کر رہا ہے، کافر کے لیے کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اوپر سے مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، وعدہ وفا کرنا، سچ بولنا، خیانت نہ کرنا، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو انٹرنیشنل ہیں، جو زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے. ایسا نہیں کہ عہد نبوت میں جھوٹ کے بغیر تجارت چل سکتی تھی، آج نہیں چل سکتی، ایسا نہیں ہے. خیانت اس وقت بری تھی، آج ٹھیک ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ قیامت تک کے لیے خوبیاں ہیں. جو بھی ان کو اپنائے گا اسی کا ایمان درست ہوگا اور اسی کی تجارت درست ہوگی، اسی کی معیشت درست ہوگی، اسی کی معاشرت درست ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے. یا اللہ، آج کے بعد ہم آپ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور بات سیدھی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر کیا دے گا؟ بولے سارے کام ٹھیک کر دوں گا. اچھا یا اللہ، اگلے تو ٹھیک کر دے گا، جو اب تک 50 سال پاپ کرتے رہے اس کا کیا بنے گا؟ اور میں فکر نہیں کرو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. مجھے بتاؤ کہ اگر جوسر جاپان کی ہو، پیک ہو، اور ساتھ پاکستان کی بھی ہو، کون سی لوگ ہیں؟ ہاں، آپ تو کہتے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ پاکستان والی جھوٹ والی ہے اور وہ جھوٹ کے بغیر ہے. کیوں لیتے ہو؟ اس کو کھول کے دیکھو گے چیزیں پوری ہیں کہ نہیں، اور اس کی وارنٹی بھی مانگو گے. اس کو کھولو گے بھی نہیں لے آؤ گے. جھوٹ کے بغیر تجارت چلتی نہیں چلتی. جو لوکل بسیں ہیں وہ نکلے گی اڈے سے، پھر ادھر روک، پھر ادھر روک، کہتا ہے اتنے گھنٹوں میں پہنچائیں گے، وہ زیادہ وقت لگائے گا، ذلیل کرے گا. اور ڈائیو والا یا 2-3 کمپنیاں اور ہیں، یہ وقت پر نکل جائے گا اور بالکل وہ خراب نہیں کرے گا. وعدہ کیا تھا 3 بجے نکلنے کا، وہ 3 بجے نکل جائے گا. کس کی تجارت زیادہ چلتی ہے؟ جو وعدہ وفا کرتا ہے. جاپان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے 10 لاکھ لینا ہے اور کسی کو 10 لاکھ دینا بھی ہے آپ نے، تو اگر جس سے لینا ہے اس نے آپ کے ساتھ 2 بجے کا وعدہ کیا نا، تو جس کو دینا ہے اس کے ساتھ آپ 4 بجے کا وعدہ کر لو. ٹریفک کے 2 گھنٹے مارجن رکھ لو، آپ کو کبھی خاری نہیں ہوگی. اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، امانت ہے، وعدہ وفائی ہے.
اسلام ایمان نہیں، اور ان کا پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا انہوں نے. ان کی تجارت، ان کا گروتھ ریشو ان کی کہاں جا رہی ہے؟ سچ بول کر، وعدہ خلافی سے بچ کر، وفاداری کے ساتھ. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو خامیاں ہیں العیاذ باللہ، امانت میں خیانت کرنا، ان سے ہی آگے بات چلتے چلتے نفاق کی طرف جاتی ہے. ان سے انسان بچتا رہے تو پھر وہ نفاق والی بات اس کا وقت نہیں آتا اللہ کے فضل سے. اور یہ نفاق کی علامتیں ایمان کو کم کر دیتی ہیں، اور جب اس پر انسان چلتا رہے تو آہستہ آہستہ نفاق کے گڑھے میں گر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. پوچھا گیا کہ حضرت اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو امانت سمجھتے ہیں کہ کسی کو ₹1,00,000 دیا تھا اور اس نے ہڑپ کر لیا تو امانت ضائع ہو گئی. کسی کو عمرے پہ گیا تھا، گاڑی دے کر گیا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس نے آیا تو خراب کر دی تو امانت خراب ہو گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اذا وکل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب نااہل لوگوں کو حکمرانیاں دی جائیں گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اب نااہل لوگوں کو حکمرانی دینا، آپ سمجھتے ہیں یہ تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب ووٹ دینے جاتے ہیں تو یہ تو سیاسی نظام ہے، گندا نظام ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ مگر آپ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، آپ ایک گندے آدمی کو ووٹ دے کر بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، امانت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ آئے گا اور وہ نااہل ہے، آپ نے بنا دیا اس کو. اس لیے کہ میرا بچہ بدماشی کرے گا تو یہ تھانے سے چھڑا کر لائے گا، یا اس لیے کہ میری برادری ہے جی مجھے اس بات کا نہیں پتا. ویسے آپ نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں خیانت یہ نفاق ہے. اسی طرح وعدہ، اللہ اکبر، بچے کو وعدہ کیا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گی، اگر اس کی نیت نہیں ہے کہ یہ دے گی، میرے پاس آؤ گے تو میں ٹافی دوں گا، اگر اس کی نیت ٹافی کی نہیں ہے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن اللہ کا حکم کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. ہم اس کو چھوٹا چھوٹا بنا دیتے ہیں، وہ چھوٹا نہیں ہوتا. تو بھائیو، اس سے نفاق آتا ہے، ان چیزوں سے بچا جائے، اور بڑے نفاق میں پھر بندہ جاتا ہی نہیں ہے. اور مجالس اٹینڈ کی جائیں، دینی دروس سنے جائیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو روٹین میں انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کی شر زیادہ ہے خیر سے، لیکن جب اتنی شر پھیل ہی گئی ہے تو اس میں سے جو ایک خیر، اتنی شر پھیل گئی تو اس میں سے جو خیر نکلتی ہے وہ یہ کہ آپ علماء سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ اس کو درس دروس سن سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے مسجدوں میں حاضر ہو کر، اس کے ذریعے گھر والیوں کو ہمیں یہ دین سکھانا چاہیے، اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. آپ ابھی گھر جائیں گے انشاءاللہ، گھر جاؤ تو اپنے بیوی بچوں کو جمع کرو، قرآن ہاتھ میں پکڑو، ترجمے والا قرآن نکالو، 3 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر پڑھ دو، پھر بیوی سے کہو آپ پڑھ دو، پھر بڑی بچی سے بولو آپ پڑھ دو، پھر بڑے بچے سے بولو آپ پڑھ دو. 3 آیتیں وہ پہلی انہی کو سب لوگ پڑھتے رہیں. جب 3 آیتیں 4-5 دفعہ دہرا لی جائیں گی تو سمجھ آ جائے گی کافی حد تک. اگر سمجھ نہ آئے فوراً فون کرو کسی عالم دین کو،
ان کو کہو جی ہمارا سبق آج اس آیت پہ تھا اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ خوش بھی ہوں گے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو. تو آپ کا دن قرآن سے شروع ہوگا. آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, برکات آئیں گی. لوگ شکایت کرتے ہیں جی وہ سایہ ہو گیا اور وہ جن ہو گیا اور وہ بھوت ہو گیا اور وہ جادو ہو گیا. میرے بھائیو, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں شیطان کا کیا کام ہے؟ اور دین کا علم سیکھنے والے کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں اور سمندروں میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. تو جب آپ دین سیکھ رہے ہوں گے آپ اس حدیث کے بھی مصداق بن جائیں گے. اور دوام والی نیکی کریں. ایمان بنانے کے لیے دوام والی نیکی کریں. ابھی آپ کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1, آج کل کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ. کئی مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 3 دن سے پہلے ختم کر دیں. نمبر 2, آپ روزے رکھ رہے ہیں. نمبر 3, آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں. نمبر 4, آپ درس و دروس سن رہے ہیں. تو آپ کے رمضان کی قبولیت کی نشانی بھی یہ ہے, اور ایمان مینٹین رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے, اور نفاق سے بچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم یہ نیکیاں منیمائز کر کے اگلے 11 مہینوں میں لاگو کر دیں. پچھلے 11 مہینوں میں کس بھائی نے ایک دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. دیکھ رہے ہو کتنے ہیں؟ وہ آپ نے ختم تو نہیں کیا, دیکھ تو لو کتنے ہیں. تو مطلب یہ کہ پچھلا سال قرآن کے بغیر گزر گیا آپ کا. جو اتنے لوگ 11 مہینوں میں فوت ہوئے ہیں, اگر وہ آج یہاں بیٹھے ہوتے تو ان کو میں پوچھتا تو اتنے نکلنے تھے نا قرآن پڑھنے والے. اس کا مطلب تقریباً 95% قرآن کے تارک ہو کے مر گئے, قرآن چھوڑ کے مر گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, آج میں ان کی سفارش نہیں شکایت لے کر آیا. تو ہم نے اگلے 11 مہینے قرآن نہیں چھوڑنا. آپ کی ایمان خود ہی بلڈ ہوتا رہے گا, تازہ ہوتا رہے گا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کلاس ہوگی اور فلاں عالم صاحب آئیں گے, وہ کبھی وہ نہ آئے کبھی آپ نہ آئے. اپنے اپنے گھر میں کلاس شروع کرو, سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کر لو. اور ہر نماز کے بعد 1 صفحہ قرآن پڑھنا ہے. کتنا؟ کم از کم پڑھیں گے 2 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ میں 1 صفحہ ہو جاتا ہے. پڑھیں گے 5 صفحے صبح نہیں پڑھنے, صبح پڑھ لیے جان چھوٹی. آپ صبح 5 پڑھو 10 پڑھو, لیکن ہر نماز کے ساتھ 1 صفحہ ضرور پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوگا, وہ کبھی قاری صاحب لیٹ ہوئے تو 2 صفحے ہو گئے. ہاں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بنے گا. پھر ہم روزے رکھتے ہیں تو پھر ایسا کرنا ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں. اب تو 30 رکھ رہے ہیں نا, پھر 3 رکھنے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا تھا مہینے میں 3 روزے رکھ. وہ مہینے میں 30 رکھتے تھے. فرمایا نہیں 3 رکھ. والحسنۃ بعشر امثالها, نیکی اللہ 10 گنا دیتا ہے. تو 3 رکھ, اللہ تجھے 30 کا اجر عطا فرمائے. رکھیں گے. نمبر 3 ہم کیا کرتے ہیں؟ درس دروس سنتے ہیں. تو درس دروس کا بھی بتا دیا کہ ہم نیٹ کے ذریعے سن لو, یا اپنا جو صبح 3 آیتیں ہوں گی, یا کبھی ایک بخاری کی حدیث ہو جائے گی, تو اس سے آپ کا وہ کھاتا بھی منیمائز ہو کر چلتا رہے گا. اور ہم رمضان میں صدقہ کرتے ہیں.
اپنے اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لو، اس میں ڈیلی پیسے ڈالنے ہیں، جتنا آپ کا بیٹا پوتا سکول جاتے وقت لیتا ہے نا، کم از کم اتنے اس میں ڈال دینے. اور یاد رکھو 10 کروڑ روپیہ رمضان میں صدقہ کر دو اور اگلے مہینوں میں نہ کرو تو فرشتے کی بد دعا سے بچ نہیں سکتے. فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں. ہاں وما نتنزل الا بامر ربک. اللہ بھیجتا ہے 2 فرشتوں کو روزانہ. ایک کہتا ہے یا اللہ جس نے آج صدقہ کیا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جس نے آج بخیلی کی ہے اس کے مال کو تلف کر دے. اس فرشتے کی دعا 10 روپے کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ، اور اس فرشتے کی دوسرے کی بد دعا سے 10 روپے کے ساتھ بچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو زیادہ پسند وہ عمل ہے جو دوام والا ہو اگرچہ تھوڑا کیوں نہ ہو. تو رمضان میں کرو جتنا کرنا ہے، مگر اس کو ڈیلی بیس پہ لے کر جاؤ. تو جب رمضان کی فیوز اور برکات کو آپ کم از کم درجے میں 11 مہینوں میں پھیلاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا. نفاق کی علامتیں کم ہوتی چلی جائیں گی اور ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی